السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹوٹل ہیلتھ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شرافت علی۔ ناظرین، پوری دنیا میں اکتوبر کے مہینے کو پنک منتھ کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس منتھ کو خاص طور پہ بریسٹ کینسر کی آگاہی کے مہینے کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے A1 ٹی وی بھی اس آگاہی مہم میں ساتھ ساتھ ہے۔ ٹوٹل ہیلتھ کے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر کے حوالے سے، کیسے یہ بیماری تمام انسان کے جسم میں موجود سرطانوں میں سے سب سے خطرناک سرطان ہے، کیسے اس بیماری کی وجہ سے خواتین کی شرح اموات میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہر 9 میں سے ایک خاتون کینسر کی، بریسٹ کینسر کی اس موذی مرض میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں 40,000 خواتین ہر سال اس مرض سے متاثر ہوتی جا رہی ہیں۔ آخر بریسٹ کینسر کی یہ بیماری ہے کیا؟ ہوتی کیوں ہے؟ اس کی پریونشنز کیا ہیں؟ کس ایج گروپ میں یہ بیماری زیادہ اٹیک کرتی ہے؟ کس ایج گروپ میں آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا لازمی ہو جاتا ہے؟ اس بیماری کے حوالے سے انفارمیشن، آگاہی آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے اونکولوجسٹ، ریڈیشن اونکولوجسٹ کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد فروخ کو۔ وہ آج کے پروگرام میں گائیڈ کریں گے، ایجوکیٹ کریں گے کہ کیسے بریسٹ کینسر دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، کیسے بریسٹ کینسر سے آپ پریونشن کی طرف جا سکتے ہیں اور اس بیماری کی روک تھام کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ ابھی پروگرام میں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ود اس۔ قائد اعظم کے پاکستان سے لے کر نئے پاکستان تک کون ہے ملک کا مسیحا، کون ہے دشمن، حقیقت کیا ہے؟ حقوق کی بحث بہت ہو چکی، محض تجزیے عوام کی ضرورت پوری نہیں کرتے، صرف وعدوں سے کام نہیں چلے گا، بھوک، ظلم، بے بسی بہت ہو چکا۔ نئے پاکستان کا خواب سچا کرنا ہے، روٹی، کپڑا اور کچا مکان اب پکا کرنا ہے، کیونکہ اب بات ہوگی ان پاکستانیوں کی جو ریاست کی ترقی کا خواب دیکھ کر سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن ہر بار انہی کے ساتھ سیاست ہو جاتی ہے۔ حقیقت کیا ہے کمزور معیشت کی، کمزور عمارت کی؟ حقیقت کیا ہے ترقی کے چراغ تلے اندھیرے کی؟ وہی پاکستان جہاں اردو اور انگریزی ردی کا بھاؤ تک مختلف ہو، وہاں یکساں تعلیمی معیار کیسے ممکن ہو سکے گا؟ خود مختار پارلیمنٹ کے خواب سے لے کر آزاد عدلیہ کے خواب تک، فلاحی ریاست کے خواب سے لے کر مضبوط معیشت کے خواب تک، امیر و غریب کے لیے یکساں قانون کے خواب سے لے کر نئے پاکستان کے خواب تک، عوام جاننا چاہتی ہے حقیقت کیا ہے۔ شرافت علی کے ساتھ A1 ٹی وی کی اسکرین پر۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ ریڈیشن اونکولوجسٹ ڈاکٹر محمد فروخ۔ آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں شفا انٹرنیشنل میں، ریڈیشن اونکولوجی ڈپارٹمنٹ کے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو آور شو۔ تھینک یو ویری مچ شرافت صاحب، اٹس مائی پلیجر۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے ایک آگاہی کی ایک خاص مہم چلائی جاتی ہے، اور اسی مہم کی تحت ہم بھی ایک ایپیسوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم گائیڈ کر سکیں، ایجوکیٹ کر سکیں اپنی پبلک کو کہ وہ کیسے اس موذی مرض سے نہ صرف بچ سکتے ہیں اور کیسے اس کی پریونشنز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر 9 میں سے ایک عورت وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ہر سال پاکستان میں 40,000 خواتین بریسٹ کینسر کے بیماری سے متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ دیکھیے، آج ہم آگاہی کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں، اور پرپز یہی ہے کہ ہماری خواتین، بہنیں
بیٹیاں انہیں یہ پتہ ہو کہ یہ نمبر 1 کینسر ہے، چھاتی کا کینسر یا سرطان جو ہے وہ خواتین میں اس کا پہلا نمبر ہے، اور کینسر کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں اس میں بھی یہ سر فہرست ہے۔ لکیلی اگر آپ گلوبل کینسر انسیڈنس دیکھیں تو جو ٹاپ 10 کینسرز ہے ان میں خواتین کا کینسر بھی یہی ہے، لیکن جو اچھی بات میں کہہ رہا ہوں لکیلی وہ یہ کہ ایک پریونٹیبل کینسر ہے، تو اس کے لیے آگاہی کی مہم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جسے ہم اپنی لینگویج میں پرائمری پریونشن بولتے ہیں۔ کینسر جو ہے وہ پاکستان میں عام لوگوں کے لیے ایک رسولی ہے جس کی جڑیں ہوتی ہیں، اگر آپ اس رسولی کو نکال دیں اس کے باوجود وہ لوکلی چھاتی میں، بغل میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں آ سکتی ہے۔ تو اس ساری آگاہی مہم کا جسے ہم پنک منتھ کہتے ہیں، اس کا مین پرپز یہی ہے کہ ہم پری کینسرس لیجنز جو ہیں یا ایسی چیزیں جو ابھی کینسر بنی نہیں ہیں ان کو ارلی ڈائگنوز کر لیں۔ تو خواتین کو اپنے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ نارملی وہ کیسی دکھتی ہیں، اگر انہیں یہ پتہ ہو کہ ان کا نارمل کیسا ہے تو ان کو اپنی ایب نارملٹی پک کرنے میں اتنی دشواری نہیں ہوگی۔ اچھا سر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ارلی ڈائگنوسس کتنا امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یقیناً سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ ارلی ڈائگنوس ہو جائے اور اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہو سکے، لیکن اگر ایڈوانس سٹیج میں پہنچ جاتی ہے یہ بیماری تو ہمارے معاشرے میں چونکہ معاشرتی اقدار سامنے آ جاتی ہیں کسی بھی ٹریٹمنٹ، اور خاص طور پہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے، تو خواتین شرماتی ہیں، چھپاتی ہیں بیماری کو، ڈسکس نہیں کرتی فیملی سے یا ڈاکٹر سے، اس بارے میں کیسے گائیڈ کریں گے آپ؟ جی دیکھیے نا، جو بیسک آگاہی ہے، سب سے پہلے تو آپ ایک ریزن ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی اس وقت سب سے کامن بیماری کیا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ خواتین میں کینسر میں چھاتی کا سرطان سب سے کامن ہے، تو ہم نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ بھئی اپنا خیال رکھیں، یہ ایک موذی مرض ہے۔ جو سیکنڈ پارٹ ہے جسے ہم سیکنڈری پریونشن بولتے ہیں، وہ اسکریننگ ہے، یعنی اس کو پک کرنا۔ اس کے لیے دنیا جہان میں بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں۔ ہر خاتون جو 25 سال سے عمر سے زیادہ ہے وہ اپنی چھاتی کا معائنہ خود کر سکتی ہے، اور جیسے میں نے کہا اگر وہ اپنے نارمل کو جانتی ہے تو ایب نارملٹی جیسے کوئی ابھار آنا، کوئی گلٹی محسوس ہونا، جلد کی رنگت میں سرخی آ جانا، نپل میں کوئی چینجز آنے، اس میں سے ڈسچارج آنا، خاص طور پہ اگر نپل میں سے بلڈ آئے، تو یہ ایسی سمٹمز ہیں جن کو فوراً ڈاکٹر کی نظر میں لانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر 25 سال سے آپ کی عمر زیادہ ہے تو کسی معالج کو، خاتون معالج کو، چاہے وہ سرجن ہو، گائناکالوجسٹ ہو، آنکالوجسٹ ہو، آپ بغیر کسی خوف کے اور خطرے کے ان کے پاس جا سکتے ہیں اور اپنی چھاتی کا معائنہ ہر 3 مہینے بعد کرا سکتے ہیں۔ جو دنیا میں سب سے کامن طریقہ ہے وہ ہے چھاتی کے ایکس رے کرنا، جس کو عام طور پہ ہم میموگرافی کہتے ہیں، اور یہ عام طور پہ 40 سال سے اوپر کی خواتین میں کی جاتی ہے اور ہر سال کی جاتی ہے۔ کچھ ملک ہیں جہاں پہ جیسے UK ہے، یونائٹڈ کنگڈم، وہاں پہ ہر 3 سال کے بعد چھاتی کا ایکس رے کیا جاتا ہے۔ مقصد چھاتی کا ایکس رے کرنا سیکنڈری پریونشن یا اسکریننگ ہے۔ پری کینسرس لیجن جو ہیں وہ عام طور پہ چھاتی کے ایکس رے میں بڑی آسانی سے نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کیلسیفیکیشن ہوتی ہے، اور وہ وائٹ رنگ کے مائکرو کیلسیفیکیشن جو ریڈیولوجی کے ایکسپرٹس ہیں انہیں بڑی ایزیلی پک کر سکتے ہیں۔ ان پری کینسرس لیجنز کو ہم ڈکٹل کارسینوما ان سیٹو کہتے ہیں۔ اگر یہ پک ہو جائیں اور آپ انہیں ریموو کر لیں تو آپ ایک کیوریٹو زندگی گزاریں گے، نہ کہ ہم اس کو موقع دیں ٹائم ضائع کر کے کہ وہ ایک کینسر میں چینج ہو اور پھر وہ اپنی سٹیج 1، 2، 3، 4 میں جائے۔ اچھا سر، آپ نے ایج کی بات کی، ایج فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کس ایج میں یہ بیماری ہو سکتی ہے، کس میں نہیں ہو سکتی، اور کس ایج میں جا کے اس کو کیور کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے؟ جی دیکھیے، ایج تو کوئی ہنڈرنس نہیں ہے علاج میں۔ عام طور پہ کینسر جو ہے چھاتی کا وہ عام طور پہ بائی موڈل ہوتا ہے، یعنی ایک اس پہ پیک آتی ہے 35 سال یا اس سے زیادہ، یا 55 سال۔ صرف موروثی کینسر جو ہیں وہ ارلی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم پاکستان میں اپنے کلینکس میں عام طور پہ آج کل ایسی خواتین دیکھ رہے ہیں جو 24 سال کی ہیں یا 26 سال کی ہیں۔ تو کینسر جب بھی جلدی عمر میں آئے گا تو آپ کو موروثیت کا خیال آنا چاہیے۔ اگر موروثیت یعنی آپ کی نانی، دادی، خالہ، پھپھو یا کوئی بھی آنٹی یا آپ کی جو سبلنگز ہیں، آپ کی بہنیں، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزنس، 3 یا 3 سے زیادہ اشخاص اگر آپ کی فیملی میں ان کو چھاتی کا کینسر ہے تو پھر آپ کا چھاتی کا کینسر ہونے کا رسک بڑھ سکتا ہے، کیونکہ پھر آپ کو پھر اس کی جینیٹک کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے۔ خاص جینیاتی عمل ہے جسے ہم BRCA1 BRCA2 بولتے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہمیں ایسی خواتین مل جاتی ہیں جن میں یہ جینز نہیں ہوتی، اور یہ جینز وہ پھر پروسیس کے ساتھ ایکوائر کرتے ہیں، یعنی موروثیت نہیں ہوتی، لیکن یہ جینز جو ہیں یہ
آپ کے ماحولیاتی اثرات، آپ کے لائف سٹائل یا آپ کی غذا کے ساتھ یہ جینیٹک چینجز آ سکتے ہیں۔ یعنی سر کہ اگر کسی بھی فیملی میں کسی بھی خاتون کے ساتھ بریسٹ کینسر کا ایشو ہو چکا ہوا ہے یا وہ کیور بھی ہو چکی ہیں، تب بھی آنے والی جتنی خواتین ہیں جن کو فرسٹ ریلیشن یا سیکنڈ ریلیٹیوز ہم کہہ سکتے ہیں، ان کو بھی ایگزامینیشن ایئرلی بیسس پہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، خواتین تو ساری کی ساری ایٹ رسک ہیں۔ ایک عورت ہونا ہی چھاتی کے کینسر کا ایک سب سے بڑا رسک ہے، تو تمام خواتین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کینسر سب سے زیادہ کامن ہے اور انہیں اپنا معائنہ ہر لحاظ سے اس پہ قائم رہنا چاہیے، اور جیسی ان کی عمر 40 سال کی ہو وہ بلا عذر اپنا ایک چھاتی کا ایکس رے کر لیں، جو تھوڑی سی قیمت میں ہو جاتا ہے، اور پبلک سیکٹر گورنمنٹ کی آرگنائزیشن میں وہ فری ہوتا ہے۔ اچھا سر، میں چاہوں گا کہ آپ تفصیلی اس کی علامات پہ ذرا بات کریں، کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں، کیسے خود سے وہ ایگزامینیشن اپنا کر سکتی ہیں، کیسے ان کو سمٹمز ظاہر ہو سکتے ہیں، اور کیا ہر ایج گروپ میں یا ہر خاتون میں سمٹم ظاہر ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے؟ جی، عام طور پہ آپ اگر نہاتے وقت آئینے میں دو چھاتیاں ان کو دیکھیں تو وہ ایک جیسی نظر آئیں گی۔ اگر آپ کو کسی چھاتی میں کوئی چینج نظر آئے، وہ چینج ابھار کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے پلپ آف فنگرز کے ساتھ اپنی چھاتی کو ایسے روٹیٹ کر کے دیکھیں اور آپ کو کوئی گلٹی کی فیلنگ ہو، تو گلٹی ڈیپ انسائڈ بھی ہو سکتی ہے، بغل میں بھی ہو سکتی ہے، اور جو گردن ہے اس کے لوور حصے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ علامات جو ہیں ان پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جلد میں لالی آ جانا، جیسے سنگترے کی جلد ہوتی ہے اس طرح اس پہ ڈاٹس کا اپیئر ہو جانا۔ عام طور پہ یہ جو رسولیاں ہوتی ہیں یہ درد کے بغیر ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص قسم کا کینسر ہے جسے ہم انفلیمیٹری بریسٹ کینسر بولتے ہیں، اس میں درد بھی ہو سکتا ہے اور لالی بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نپل ہے وہ ایک جیسے دکھنے چاہیے، اگر وہ اندر چلے جائیں، ان میں ابھار آ جائے، اس کے اندر کریکس پڑ جائیں، یا وہاں سے رطوبت یا خون کا اخراج ہو، تو یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ یہ تو وہ کینسر ہیں جو ابھی پھیلے نہیں ہیں۔ اگر وہ مریض ہیں جن کو کینسر پھیل چکا ہوتا ہے، اگر وہ جگر میں جائے تو یرقان، اگر پھیپھڑوں میں جائے تو کھانسی یا خون کا آنا یا سانس چڑھنا، ہڈیوں میں چلا جائے تو ہڈیوں میں درد ہونا، دماغ میں چلا جائے تو غنودگی یا جھٹکے پڑنا یا ہیڈکس ہونا، یہ تمام وہ علامات ہیں جو دیر سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور وہاں وہ اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ اچھا سر، ہمارے معاشرے میں کسی بھی بیماری کو لے کے مسکنسپشن ضرور پائی جاتی ہیں، خاص طور پہ یہ بات ہم سنتے ہیں اور جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اکثر گلٹی موجود ہوتی ہے، وہ پین نہیں کر رہی ہوتی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پین نہیں کر رہی تو اس گلٹی کا کوئی خطرہ نہیں، اس کا کینسر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا پین لیس گلٹی بھی کینسر ہو سکتی ہے؟ جی شرافت، دیکھیے گلٹیاں جو کینسر کی ہیں ان میں پین تو بہت آخر میں آتی ہے۔ عام طور پہ جو بریسٹ کینسر کی گلٹی ہے وہ پین کے بغیر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بلیڈنگ ہو جائے، انفیکشن ہو جائے تو پین کی صورت میں بھی مریض آ سکتا ہے۔ تو یہ جو مس کانسیپٹ ہے اس کو زائل کرنا چاہیے۔ خواتین کو یہ علم ہونا چاہیے کہ دیکھیں چھاتی کے جو کینسر ہیں ایک دفعہ جب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کتنا پیسہ، کتنا ٹائم، کتنا دماغ اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کو مدد کرنے کے لیے، اور اس پہ کتنا بے بہا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں سے مہینے میں کوئی ایک دن نکال لیں، جو ماہواری سے تیسرے دن آپ لے لیں اور اپنی چھاتی کا معائنہ خود کریں، اگر آپ 25 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کی خاتون ہیں، اور کبھی ہر 3 مہینے بعد ریکمنڈیشن ہے کسی خاتون ڈاکٹر کو اس کا معائنہ بھی کرا لیں۔ 40 سال کی عمر ہو تو پہلا ایکس رے کرا لیں، اور پھر ڈاکٹرز کے ساتھ آپ منسلک رہیں کہ وہ آپ کی اسکریننگ جاری رہے۔ جو چھاتی کا کینسر لوگ عام طور پہ ہم اپنے کلینک میں دیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یا تو ان کے وہ لا علم ہے جسے ہم اگنورنس بولتے ہیں، یا وہ ڈینائل میں ہے، یا وہ خوف میں ہے کہ اگر میں نے یہ کسی ڈاکٹر کو بتایا کہ میری چھاتی میں گلٹی ہے تو وہ کہیں کینسر نکال نہ لے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل سٹگما ہے، ہم ایک اسلامی مملکت ہے، یہاں پہ ایک جھجک ہے خاتون کے اندر کسی کو یہ بتانا اپنے پرسنل معاملات میں کہ میرے جسم میں کوئی گلٹی ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ایک خاتون خدا نخواستہ اگر کچھ کینسر ہو جائے تو باقی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اسے کوئی پرابلم ہے، یا اگر وہ اس کے ساتھ بیٹھیں گی تو کہیں وہ منتقل ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کہ بریسٹ کینسر ایک سے دوسرے کو منتقل ہونے والی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی انفیکشس ڈیزیز نہیں ہے جیسے کرونا ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، یہ اس طرح کی، یا ٹائیفائڈ ہے، یہ اس طرح کی ڈیزیز نہیں ہے۔ اور ایک چیز میں ضرور اپنی ناظرین کو، خواتین کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ ایک خاندان کے لوگ ہیں، اگر آپ 6 بندوں کا کنبہ ہیں تو کوئی 6 بندے ایک دوسرے سے شکلاً بھی نہیں ملتے،
اور عادتاً بھی نہیں ملتے. اسی طرح جو کینسر ہے یہ ایک جینیاتی عمل ہے. ایک بریسٹ کینسر چاہے ایک ہی سٹیج ہو, ایک ہی عمر کی خاتون ہو, وہ دوسری خاتون کے کینسر سے قطعاً مختلف ہوگا, کیونکہ اس میں جینیاتی عمل مختلف ہوں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مریض کہتے ہیں کہ جی کیمو تھراپی یا اس کی دوائیاں بہت سخت ہیں. بالکل صحیح ہے, کچھ مریضوں کو یہ اتنی لڑ جاتی ہیں کہ وہ کافی بیمار ہو جاتے ہیں, لیکن عموماً اس طرح کا ٹریٹمنٹ عام طور پہ بہت اچھے طریقے سے لوگ اس کو لے لیتے ہیں اور انہیں کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتی. جی سر, آپ نے کیمو تھراپی کا ذکر کیا, تو اس حوالے سے بھی کنفیوژنس پائی جاتی ہیں کہ کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی یا سرجری, کون سا ٹریٹمنٹ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, کس سٹیج پہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کے حوالے سے کیسے ڈیسیژن لیا جاتا ہے ایز این ایکسپرٹ, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی تھینک یو. دیکھیے 2020 میں کوئی بھی مریض جس کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, وہ ہم یوزلی بریسٹ کلینک میں, تمام وہ خواتین جن کو بریسٹ میں کوئی پرابلم ہو بریسٹ کلینک میں جاتی ہیں, جہاں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کا سرجن ان کا بغور معائنہ کرتا ہے اور اس کو ہم ٹرپل اسیسمنٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو چھاتی کے معائنے میں گلٹی ملے یا نہ ملے, اس کا ایک ایکس رے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جسے میموگرافی اور الٹرا سونوگرافی بولتے ہیں. اگر گلٹی مل جائے یا میموگرافی پہ کوئی چیز نظر آئے تو پھر اس کی الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بایوپسی ہوتی ہے. ان تین چیزوں کو یعنی معائنوں کو, ایکس رے کو اور ٹیشو لینے کو ہم ٹرپل اسیسمنٹ کہتے ہیں. جب ایک دفعہ مریض کی ٹرپل اسیسمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کی ٹائپنگ کرتے ہیں, یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا کینسر ہے, سلو گروئنگ ہے, فاسٹ ہے, ایگریسو ہے, ہلکا ہے. اور تیسری چیز جو ہم کرتے ہیں وہ اس کی سٹیجنگ ہے کہ یہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے, کیا یہ آیا سٹیج 1 ہے یعنی چھاتی تک موجود ہے, یا یہ سٹیج 2 یا 3 میں چلا گیا ہے جہاں یہ چھاتی سے نکل کے بغل میں چلا گیا ہے, یا یہ سٹیج 4 ہے. جب یہ کام ختم ہو جاتا ہے تو آنکولوجسٹ کے پاس سرجن یہ کیس لے کے جاتا ہے. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں تقریباً 19 ٹیومر بورڈز ہوتے ہیں جہاں بہت سارے ڈاکٹر مل کے ہر کیس کو دیکھتے ہیں. تو بریسٹ کلینک جو ہے یا بریسٹ ملٹی ڈسپلنری ٹیومر بورڈ ہر منگل کو ہوتا ہے اور یہ مہینے میں 4 ہوتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر نیا ڈائگنوز کیس اس میٹنگ کے اندر بغور ڈسکس ہو, جہاں پہ سرجن, آنکولوجسٹ, ریڈیشن آنکولوجسٹ, ریڈیولوجسٹ, ہماری پیتھولوجی کی ٹیم بہت ڈیٹیل میں ان مریضوں کو دیکھتی ہے اور ایک فیصلہ کرتی ہے. خواتین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 2020 میں ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری چھاتی نکال دی جائے. ایز این آنکولوجسٹ میرا خیال ہے, میری جو خاص ایمفسس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم کسی طریقے سے چھاتی بچا لیں, یعنی ہم صرف گلٹی اور کچ میں سے جتنے لمف نوڈز ہم نکالنا چاہیں وہ نکال لیں اور چھاتی کو ہم بچا لیں. اس کو ہم بریسٹ پریزرویشن بولتے ہیں. ایون ایڈوانس سٹیجز میں بھی اب ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لیٹسٹ آ چکے ہیں. جی دیکھیے, اگر تو ڈیزیز آرم پیٹ اور بغل میں اور چھاتی میں موجود ہے تو ہم کیمو تھراپی دے کے اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں اور آپریشن کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں. اس سے ایک تو بریسٹ پریزرو ہو جاتا ہے, دوسرا کچ میں سے لمف نوڈز نہیں نکالے جاتے تو آپ کے آرم کی سویلنگ نہیں ہوتی. اچھا سر, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہر خاتون اس بیماری کے رسک فیکٹر اس کے اوپر رسک اس کا موجود ہے اور اس کو ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر, تو یہ مجھے بتائیں کیا وجوہات ہوتی ہیں اس بیماری کی, کیسے پریونشنز کے اوپر جا سکتے ہیں؟ پہلے وجوہات کو ذرا تفصیل سے ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ شعور مل سکے. دیکھیے پریونشن پہ تو ہم شرافت پہلے بات کر چکے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایٹ رسک ہیں بیکاز آپ ایک خاتون ہیں. نمبر 2 آپ کو ان کے سمٹمز میں نے بتا دیے ہیں رسولی ایک خاص طور پہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بغور معائنہ کرائیں. اگر آپ 25 سال سے آپ کی عمر زیادہ ہے, ہر 3 مہینے بعد, اور 40 سال کی عمر میں اپنا پہلا ایکس رے کرا لیں, تو پھر یہ چانس ہے کہ آپ اپنی ڈیزیز کو پری کینسرس یا بہت ارلی سٹیج میں پک کر لیں گے اور پھر اس کا علاج کر کے آپ کو کیور کی طرف لے جانے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی. آپ کا کیور ریٹ بڑھ جاتا ہے, آپ کو کیمو تھراپی کم لگتی ہے, ہو سکتا ہے لگے ہی نہ, ہو سکتا ہے آپ کو شعاعیں بھی نہ لگیں. تو یہ سارے ایڈوانٹیجز ہیں ارلی پک کرنے کے. اور آپ نے جو جیسے پہلے ہماری بات بیچ میں رہ گئی, جب بھی بریسٹ پریزرو کرتے ہیں تو پھر اس پہ شعاعیں لگانا ضروری ہوتا ہے. اور شعاعوں کے ساتھ کچھ ایسی بیماری ہے جس میں بالوں کا گر جانا اور وہ ساری وہ تو کیمو تھراپی کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ریڈیشن تو صرف لوکل ایریا میں کام کرتی ہے, وہ اس میں ایسے سائیڈ ایفیکٹس نہیں آتے. تو کچھ مریض ایسے ہیں جن میں اسٹروجن ریسیپٹرز پازیٹیو ہوتے ہیں, تو ان کو ہم ایک گولی دیتے ہیں جو کم از کم 5 سال انہوں نے کھانی ہوتی ہے. بڑی ٹالریبل ہے, گھر بیٹھ کے کھانی ہے, مہنگی بھی اتنی نہیں ہے. تو ارلی پریونشن کیور کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. جلدی پک کریں, جلدی ٹریٹمنٹ کرائیں,
कम ट्रीटमेंट कराएं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। सर, प्रोग्राम के आखिर में क्या टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी पब्लिक के लिए, ख़ास तौर पे उन तमाम ख़वातीन के लिए जो दही इलाकों में बैठे हुए हैं, दूर दराज की पेरिफेरीज में मौजूद हैं, आपका प्रोग्राम देख रही हैं, सुन रही हैं, कैसे गाइड करेंगे? क्योंकि शहरों में तो एजुकेशन भी पहुंच जाती है, अवेयरनेस भी हम किसी न किसी तरीके तक उन तक पहुंचा देते हैं, तो गांव देहात में जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कैसे गाइड करना चाहेंगे? जी देखिए, हमारी जितनी ख़वातीन दही इलाकों में हैं, ज़ाहिर है उनको हेल्थ एक्सेस बहुत कम है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उस पिंक मंथ को, देखिए पूरी दुनिया में जो आलमी इदारा सेहत है वो पिंक मंथ मनाता है, जिसे एक महीने के लिए अक्टूबर का महीना, और इसका मकसद ये है कि ख़वातीन को ये आगाही दी जाए कि सरतान जो छाती का है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मरीज़ इसके डायग्नोज हो रहे हैं, तो आप अपने आप को जानिए, अपने नॉर्मल को जानिए, महीने में एक दिन 10 से 15 मिनट अपने आप को दीजिए। बिल्कुल आप अपनी ख़ानदान की, अपने बच्चों की, अपने मियाँ की, अपने सास ससुर की और इलाके की खिदमत कर रही हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। और कोई भी ऐसा चेंज जो आपको गैर मामूली लगे उसको अपने नियरेस्ट डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है या आपके घर में कोई पढ़ी लिखी खातून है, उनसे डिस्कस करें और उन्हें बताएं कि मेरे जल्द पे ये चीज़ आ रही है या मुझे कोई गिल्टी महसूस होती है, और सिर्फ जल्द से जल्द किसी डॉक्टर की नॉलेज में लेके आइए। जी सर, यकीनन आपकी गुफ्तगू से, आपकी गाइडलाइन से हमारी पब्लिक को, व्यूअर्स को बेहद फ़ायदा पहुंचा होगा, और यकीनन ये कैंसर, ये मूजी कैंसर इस माशरे में बतदरीज बढ़ता जा रहा है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही की बहुत शदीद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस पे बात कर सकें। हमारे माशरे के कुछ अलमिए हैं, कुछ माशरती इक़दार ऐसे हैं या फिर वो बन जाते हैं सो कॉल्ड कि वो इस टॉपिक पे ख़वातीन बात नहीं कर सकती, अपनी बीमारी को ज़ाहिर नहीं कर सकती। लेकिन आज आपने बात सुनी डॉक्टर साहब की, और इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को अडॉप्ट करें कि आप प्रिवेंशन के ज़रिए ही इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, गाइड किया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आपने सुनी डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक की बातें, और आपको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे आप बच सकते हैं छाती के कैंसर से, और कैसे छाती का कैंसर दिन ब दिन ना सिर्फ पाकिस्तान में फैलता जा रहा है, बल्कि हर साल 40,000 ख़वातीन इस मूजी बीमारी से, छाती के कैंसर से मुतासर होती जा रही हैं। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप इस बीमारी को होने ही ना दें, आप एहतियात से काम लें, और अगर आपके जिस्म में कोई भी गैर मामूली तब्दीली होती है तो आप उसको सीरियस लें, संजीदगी से लें, और शर्म ना करें। आप खुदारा इस बीमारी के हवाले से शर्म ना करें, और अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करें, डॉक्टर से रजू करें, ताकि आप इस मूजी मर्ज़ से बच सकें। यकीनन हमारी कोशिश, A1 TV की ये कोशिश, टोटल हेल्थ की ये कोशिश है कि आपको गाइड कर सकें, आगाही प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। अगर आज के प्रोग्राम से मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो या छाती के कैंसर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्यूरीज हों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।